نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو کرونا کی وبا سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف عادات طیبات کے بارے میں بات چل رہی ہے. آخری جن عادات کا ذکر ہوا اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کا انداز تھا کہ آپ کبھی ٹھٹھا مار کر، قہقہ مار کر نہیں ہنسے. زیادہ سے زیادہ خوشی کا اظہار یہ ہوتا تھا کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوتے تھے اور اس سے ایک چمک، ایک نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا. بس یہ زیادہ سے زیادہ خوشی کا اظہار ہوتا تھا. اسی طرح سے غم کی حالت میں، رونے کی حالت میں، اس میں بھی آپ کی آواز نہیں نکلتی تھی، بلکہ اس رونے کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ سینے سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے ہانڈی کے اندر ابال ہوتا ہے یا ہانڈی کے اندر جوش ہوتا ہے، ایسی آواز سینے سے آتی تھی. یا جیسے کچھ چکی کا چل رہی ہوتی ہے، چکی کے پارٹ کی آواز ہوتی ہے، اس طرح کی آواز آپ کے سینے سے آتی تھی. اور پھر آپ خود اس کیفیت کو بیان فرماتے تھے: تدمع العین ویحزن القلب ولا نقول الا ما یرضی ربنا، کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، غم کرتا ہے، اور زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے. یعنی کوئی کلمہ، کوئی لفظ، کوئی جملہ غم کے موقع پر، کسی حادثے اور نقصان کے موقع پر اپنی زبان سے ایسا نہیں نکالنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا ہو. پھر غم کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب آپ پر غم اور صدمے کی کیفیت طاری ہوتی تو دست مبارک سر اور داڑھی مبارک پر بار بار پھیرتے تھے. یعنی اپنا ہاتھ جو ہے وہ سر پر بھی پھیرتے تھے، اسی طریقے سے داڑھی پر بھی اپنا ہاتھ بار بار پھیرتے تھے، اور کبھی ریش مبارک کو پکڑتے، کبھی انگلیوں سے خلال کرتے، اور فرماتے: حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل. یہ جملے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہی ہوتے کہ یعنی اللہ ہی بہترین کارساز ہے، اللہ ہی سب سے بہتر وکیل ہے. تو یہ غم کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوتی تھی. اور جب کوئی خوشی کا موقع آتا، اس خوشی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اپنی نظروں کو نیچا کر لیتے تھے، نظروں کو جھکا لیتے تھے. اب یہ نظروں کا جھکا لینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال عبدیت تھا، کمال عجز و انکساری تھا. ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو خوشی میسر آتی ہے تو اس خوشی کی حالت میں انسان بڑا فخر محسوس کرتا ہے، اور پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی خوشی کا اظہار دوسروں سے کروں، اور اس طرح سے لوگ میری تعریف کریں، میری خوشی کے اندر شرکت کریں. لیکن جس کے دل کی یہ کیفیت ہوتی ہے، جس کے اندر کمال عبدیت ہوتا ہے،
تو اس کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے کو کسی نعمت کا وہ اہل نہیں سمجھتا، کہ اپنے کو اس بات کا اہل نہیں سمجھتا کہ مجھے کوئی نعمت ملے، کوئی راحت ملے، کوئی خوشی ملے۔ اور جب اپنے کو نااہل سمجھنے کے کوئی خوشی مل جاتی ہے، میسر آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام وہ محسوس ہوتا ہے۔ اور وہ انعام ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف انسان کی نظر اپنی ہستی پر ہوتی ہے، ایک طرف نظر اپنی خطا پر ہوتی ہے، اور ایک طرف نظر اللہ تعالیٰ کی عطا پر ہوتی ہے۔ تو جب اپنے اوپر نظر جاتی ہے جس کے اندر کمال عبدیت ہے، تو اپنی حیثیت اسے ایک ذرہ بے مقدار کی نظر آتی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور جب میں کچھ نہیں ہوں، میری عبادت کچھ نہیں ہے، تو باوجود میری نااہلی کے اللہ نے اتنا بڑا فضل فرما دیا، اللہ نے اتنی بڑی عطا کا معاملہ فرما دیا، تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کی نظریں جھک جاتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو محسوس کرتا ہے کہ باوجود اس کے کہ میرا کوئی حق نہیں تھا، میرا کوئی استحقاق نہیں تھا کہ مجھے یہ نعمت ملتی، یہ عزت ملتی، یہ منصب ملتا، یہ مال ملتا، میرا اندر کوئی اہلیت نہیں تھی، نہ کوئی میرا استحقاق تھا۔ اب باوجود عدم استحقاق کے جب اللہ نے فضل فرما دیا اور اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی، اب وہ نظریں جھکی ہوئی ہیں اور اللہ کے اس احسان کو محسوس فرما رہے ہیں کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، لیکن اللہ نے فضل فرمایا۔ جیسے میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ فتح مکہ کے دن کتنی بڑی خوشی تھی کہ وہ مکہ جو آپ کا وطن مولود، آپ کی پیدائش وہاں پر ہوئی، اور زندگی کے 53 برس آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے۔ 53 سال کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا، بہت بڑا وقت ہے۔ اور پھر جس جگہ پر انسان رہتا ہے اس جگہ کے در و دیوار سے، اس کی گلیوں سے، محلوں سے انسان مانوس ہو جاتا ہے۔ اور پھر مکہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا گھر بھی ہے، بیت اللہ بھی ہے، اتنی مقدس زمین، اتنا مقدس شہر، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا بلد الامین، کہ یہ امانت والا، تمام شہروں میں یہ امین شہر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت، کون چاہتا ہے کہ اپنے گھر سے نکالا جائے، اپنے شہر سے نکالا جائے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ آپ نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ کو اختیار کیا۔ لیکن جب اللہ نے وہ مکے میں فتح عطا فرمائی، اور مکے والوں نے سلوک کیسا کیا کہ آپ ہجرت کے تقریباً 7 سال کے بعد دل کے اندر ایک شوق تھا، ایک ولولہ تھا، اور صحابہ کے دل بے چین تھے، بے قرار تھے۔ صحابہ آپ سے ذکر کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے کی زیارت کو دل چاہتا ہے، کعبے کی زیارت کو دل چاہتا ہے۔ آپ سنتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ جانے کا راستہ یا جانے کے وسائل، کفار کی طرف سے تنگیاں، سختیاں تو میسر نہیں تھے۔ لیکن پھر جب صحابہ کا اصرار بڑھا، آپ کے دل میں شوق بڑھا، عمرے کا ارادہ فرما لیا۔ اور عمرے کے ارادے سے جب صحابہ کی جماعت کو لے کر تقریباً 10,000 صحابہ ہیں، جب مکہ مکرمہ کے باہر پہنچے حدیبیہ کے مقام پر، مکے والوں نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ ادا کرنے نہیں دیں گے۔ مشکل آ گئی۔ اب ایک طرف جاں نثار صحابہ ہیں اور ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ صحابہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ مذاکرات فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا جا رہا ہے، اور مذاکرات بھی اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ کفار کی شرائط کو مانا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ شرط ہوگی، اس سال آپ واپس جائیں گے اور آئندہ سال آپ اس عمرے کی قضا کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ منظور، اور کہا کہ اگر کوئی مکہ کا رہنے والا مدینہ طیبہ جائے گا آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر کوئی مدینے والا مکے آ جائے تو ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا کہ منظور۔ یعنی ایسی ایسی شرائط وہ لکھوا رہے تھے، یہاں تک کہ جب تحریر لکھی جا رہی تھی، اس تحریر میں جب یہ لکھا گیا کہ محمد الرسول اللہ کی جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کفار نے اس پر بھی اعتراض کر دیا
کہا کہ یہ لکھو محمد ابن عبداللہ، محمد الرسول اللہ نہیں۔ اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو پھر تو اختلاف ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا، محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ اب کتنا دب کر یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا ناگوار ہوا اور سوالات کیے کہ کیا ہمارا دین سچا دین نہیں ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے کہا کہ بے شک ایسا ہی ہے، اللہ کا میں رسول ہوں، دین ہمارا سچا ہے، تو پھر آپ اس طرح سے معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن وہی بات کہ آپ کا کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں ہوتا تھا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ جو کچھ بھی کرتے تھے اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ اب اندازہ لگائیے کہ کتنی سخت بات ہے کہ عمرہ ادا کرنے سے روک دیا گیا اور آپ واپس گئے، لیکن آئندہ برس عمرے کی قضا بھی ادا کی، اور پھر اس کے بعد کفار کی طرف سے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ معاہدہ ختم ہے، اور پھر لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب کتنی ناگواریاں تھیں، ہجرت سے پہلے کی ناگواریاں، ہجرت کے بعد کے واقعات، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، اور پھر عمرہ ادا کرنے سے روک دیا گیا، یہ سارے واقعات ہیں۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو بغیر کسی تلوار کے چلائے ہوئے مکہ فتح ہو گیا، اور آپ کی یہ کیفیت ہے کہ آپ اونٹنی پر سوار ہیں اور مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب انسان کا جذبہ اور جذبات تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی آج ان سے بدلہ لے لو، انہوں نے تو بڑا ستایا تھا کہ نبوت کے بعد 13 سال کیا کیا اذیتیں نہیں پہنچائیں، اور پھر احد میں کیا ہوا، بدر میں کیا ہوا، کس کس طرح سے انہوں نے سازشیں کی، پھر عمرہ ادا کرنے سے روک دیا۔ ہم تو عبادت کے لیے آئے تھے، جنگ کے لیے تو نہیں آئے تھے۔ تو آج بڑا اچھا موقع ہے، آج ان سے بدلہ لینا چاہیے، آج چن کر ان سے انتقام لینا چاہیے۔ لیکن نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے کہ وہی بات اللہ تعالیٰ کے احسان کو محسوس فرما رہے ہیں، اور نظر اپنے اوپر نہیں ہے کہ ہم نے مکہ فتح کر لیا، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے فتح کرا دیا۔ اور جب اللہ نے فتح کرا دیا تو اس احسان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں کہ سر اتنا جھکا ہوا ہے کہ اونٹنی کے پالان سے سر لگ رہا ہے، کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ وہ یہ کیفیت آئی نا کہ خوشی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر کو نیچا کر لیتے تھے۔ تو اس پر میں یہ ساری بات عرض کر رہا ہوں کہ اتنا اللہ کے احسان کا بوجھ محسوس فرما رہے ہیں کہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ انتقام لینا تو دور کی بات ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر معاف فرما رہے ہیں۔ دائیں سے آیا معافی، بائیں سے آیا معافی۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، کہا کہ جو حضرت سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے بھی معافی، جو بیت اللہ میں چلا جائے، حرم پاک میں چلا جائے، اسے بھی معافی، عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اور جب آپ حرم پاک میں داخل ہوئے، اب بڑے بڑے سرداران قریش وہاں پر موجود ہیں، اس بات کے منتظر ہیں کہ آج نہ معلوم ہمارے ساتھ کیا ہوگا، آج ہماری گردنیں اتاری جائیں گی، نہ معلوم ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ کیونکہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنا امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ یہ جو آج بھی کفار کہتے ہیں، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں تو بڑی دہشت گردی ہے، اور اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنے بڑے دہشت گرد یہ لوگ ہیں، ان سے بڑا دنیا میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے۔ جتنی تباہیاں بربادیاں دنیا میں انہوں نے پھیلائی ہیں، اتنی تباہی بربادی تو دنیا میں کسی قوم نے نہیں پھیلائی، کسی مذہب نے نہیں پھیلائی۔ اور اگر ماضی کو چھوڑ کر حال پر اگر ہم آ جائیں، انہوں نے عراق میں کیا کیا، انہوں نے افغانستان کے اندر کیا کیا، انہوں نے لیبیا کے اندر کیا کیا، انہوں نے شام کے اندر کیا کیا، کہ ہنستے بستے ملکوں کو اجاڑ کے رکھ دیا، اسے کھنڈر بنا دیا، ویرانوں میں بدل دیا، شہروں کو کھنڈرات کے اندر تبدیل کر دیا۔ یہ ان لوگوں کی تاریخ ہے، اور پھر الزام مسلمانوں پہ لگاتے ہیں کہ جی اسلام کے اندر دہشت گردی ہے۔
اسلام کا تو یہ چہرہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلہ نہیں لیتے، کوئی انتقام نہیں لیتے، ہر ایک کو معاف فرما رہے ہیں۔ اور جب حرم پاک میں داخل ہوتے ہیں، اب یہ بڑے بڑے سردار منتظر ہیں کہ آج ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا۔ فرمایا کہ آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، بظاہر تو انہیں مار دیا تھا، لیکن اللہ بچانے والا ہے، اللہ نے بچایا۔ اور پھر طویل واقعہ کہ جب وہ بھائی ملے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ بھائی سمجھ لیتے کہ یہ بھائی تو بادشاہ بن گیا، مصر کی بادشاہت اس کے پاس ہے، اب تو نہ معلوم ہمارا کیا حال ہوگا، کیا حشر کرے گا۔ کہا کہ نہیں، جاؤ، تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا، آج میں بھی وہی کہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی سزا نہیں، جاؤ تم سب کو معاف کر دیا۔ تو اسلام جو پھیلا ہے وہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ یہ تو یہود و نصارہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ جی اسلام تلوار سے پھیلا ہے، بزور شمشیر کے پھیلا ہے۔ نہیں، بزور شمشیر کے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا، اور اخلاق میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر سے پھیلا ہے۔ اور ایک طرف یہود و نصارہ کی تاریخ ہے کہ دنیا میں کتنی بربادی انہوں نے پھیلائی، کہ کسی نہ کسی علاقے میں، کسی نہ کسی زمانے میں انہوں نے جنگیں مسلط کی۔ کس وجہ سے مسلط کی؟ کہ جی ہمارا اسلحہ بکے گا، بلا وجہ بیٹھے بٹھائے جنگیں مسلط کی۔ کیونکہ اگر جنگیں نہ ہو تو ان کا اسلحہ لوگ خریدنا چھوڑ دیں گے، تو ان کی معیشت ٹھپ ہو جائے گی، ان کی فیکٹریاں بند ہو جائیں گی۔ تو یہ جنگیں خود چھیڑتے ہیں اور جنگوں کے لیے اس کے ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ پھر کسی ملک پہ جا کے چڑھ دوڑتے ہیں اور پھر ان کے اسلحہ جو ہے وہ بکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کہ جب خوشی کا موقع ہوتا تھا، اور ہمیں اس سے بڑا سبق ملتا ہے کہ خوشی کے موقع پر انسان کے اندر عاجزی اور انکساری آنی چاہیے، فخر نہیں آنا چاہیے، بلکہ عاجزی سے اس کا سر جھک جانا چاہیے، اس خوشی کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے یہی سبق ملتا ہے۔ اور اگر انسان اس خوشی کو اپنی طرف منسوب کرے، کیونکہ یاد رکھیے کہ ایک بات جو ہے نا بڑی نازک ہے، وہ نازک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں دے کر، خوشیاں دے کر، کشادگی فراخی دے کر، منصب دے کر، مال و دولت دے کر آزماتا ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان کے لیے آزمائش ہوتی ہیں۔ اب اس آزمائش میں انسان کتنا کامیاب ہوتا ہے؟ بہت سے کامیاب ہو جاتے ہیں، بہت سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ کامیاب ہونے والوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کی نظر ہمیشہ اپنے مالک اور خالق پر رہتی ہے، اپنی صلاحیت پر نہیں ہوتی، قابلیت پر نہیں ہوتی، اپنی طرف منسوب نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے سامنے اور جھکتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کسی درخت پر جب پھل آتا ہے، وہ درخت اکڑتا نہیں ہے، جھک جاتا ہے، اس کی شاخیں جھک جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ اب اس پر پھل آ گیا، اس کا بوجھ ہے، اس کے بوجھ سے وہ جھکا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ جھکا ہوا ہے۔ اسی طرح جن پر اللہ تعالیٰ کے انعام ہوتے ہیں تو بس وہ اللہ کی اس عطا کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زیادہ عاجزی اور انکساری کرنے لگتے ہیں۔ میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اور وہ اس پر پڑھا کرتے تھے کہ بہت سی امراض تھے، دل کی بیماری تھی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی تھیں تو فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ بھی ہے یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے اور میرے شیخ کا یہ کی برکت اور ان کا فیض ہے، ورنہ میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں، میں اتنا بیمار ہوں، اتنا معذور ہوں، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ اگر میں منڈی میں کمانے کے لیے جاؤں کوئی مجھے 5 روپے بھی ملازم نہ رکھے، تو کتنا اللہ کا احسان ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہوتی تھیں تو ہمیشہ اس بات کا ذکر فرماتے تھے کہ کتنا اللہ کا مجھ پر احسان ہے، کتنا اللہ کا کرم ہے، کتنی اللہ نے عزت اور احترام دے رکھا ہے، کتنی اللہ نے ستاری کر رکھی ہے، کتنا عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔ اور ایک شعر پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جب کبھی ہوتا ہے ادھر سے تازہ احسان،
جب کبھی ہوتا ہے ادھر سے تازہ احسان، دل پر ایک بجلی سی گر جاتی، دل پر ایک بجلی سی گر جاتی ہے۔ وہ کس چیز کی گرتی ہے؟ کہ ہم تو اس کے اہل نہیں تھے، انہوں نے کتنا فضل فرما دیا، باوجود ہماری نالائقی کے، نااہلی کے، بغیر بلا کسی استحقاق کے کتنا ان کا فضل ہے۔ تو بندے کے اندر شکر بڑھتا جاتا ہے، عبدیت بڑھتی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ مقامات باطنہ میں عبدیت جو ہے یہ سب سے بڑا مقام ہے، عبدیت، کہ انسان عبد کامل بن جائے، عبد کامل۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، تو عبدہ کا لفظ لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں کی سیر کرائی، معراج کا واقعہ ہے۔ تو کیا فرمایا؟ بعبدہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ مقامات باطنہ میں جو بڑا مقام ہے وہ عبدیت کا مقام ہے، اور وہ حاصل ہوتا ہے اپنے استحقاق کو ختم کرنے سے، وہ حاصل ہوتا ہے اپنے کو نعمتوں کا مستحق نہ سمجھنے سے، اور جب نعمت مل جائے تو اس پہ شکر ادا کرنے سے، اپنے اوپر سے نظر ہٹا لینے سے اور اللہ کی عطا پر نظر چلے جانے سے، نعمت پر بھی نظر، منعم پر بھی نظر، اس کی شکر گزاری بھی، نعمت کی قدردانی بھی، بس جتنی بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی عبدیت بڑھتی جاتی ہے، عبدیت کامل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ انسان کے اندر عبدیت ہونی چاہیے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے عبدیت کا سبق ملتا ہے، درگزر کا سبق ملتا ہے، عاجزی اور انکساری کا سبق ملتا ہے، اور بھئی ہمیں بھی یہی اپنانا چاہیے، اسی میں ہماری نجات اور کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نستعینک علی طاعتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والهدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما۔ اس ذکر حبیب کی یا اللہ کامل برکات ہمیں نصیب فرما، ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ وفا کا تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ساری انسانیت کو امن، عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں۔
یا اللہ ہر قسم کے ابتلا سے، آزمائش سے، اپنی شامت اعمال سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں پناہ دے دے، اس وبا سے نجات دے دے۔ یا اللہ شفا کو نازل فرما، شفا کی ہوائیں چلا، وبا سے یا اللہ نجات عطا فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک بنا اور نیک بنا، کلمہ واحدہ پر یا اللہ پوری امت کو متحد فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں، سب کے جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ گھر بار کی حفاظت فرما، اولاد کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما۔ یا اللہ نعمتوں کی قلت سے، دقت سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کا مستقبل تابناک بنا۔ یا اللہ اولاد کے معاملے میں ہر آزمائش سے ہماری حفاظت فرما، از غیب تربیت کا انتظام فرما، اولاد کو والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا یا اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو نعمتیں بھی آپ نے عطا فرمائی، اے اللہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں تھا، یا اللہ ہم نعمتوں کے بقا کے لیے، حفاظت کے لیے، یا اللہ نعمتوں میں ترقی کے لیے آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری ہر قسمی نعمتوں کی حفاظت فرما، نعمتوں میں برکت اور ترقی عطا فرما، ہمیشہ شکر گزاری کی، قدردانی کی توفیق عطا فرما، ذرے ذرے کی قدردانی کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔